دوستو عید الفطر کا چاند دیکھ کر تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی انشاءاللہ نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ دوستو وظیفہ چند منٹ آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، یوں محسوس کیجئے کہ آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ عید الفطر کی چاند رات میں رب سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، ابھی موقع ہے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے، ہو سکتا ہے کہ یہ موقع دوبارہ ہم کو نہ ملے۔ آج پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن اس وظیفے کو مستند اور شرطیہ عمل کہا جاتا ہے، بے حد آزمودہ عمل کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے جو وظیفہ بتانا ہے وہ اس کی قبولیت کا راز ہے کہ جب آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے، جب آپ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوا لیں گے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو لاپرواہی اور جلد بازی میں مت پڑھنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران ہر انسان اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ کے گناہ آپ کا اور آپ کے رب کریم کا راز ہے، لیکن آپ خود تو رب کریم سے توبہ کر سکتے ہو نا، خود تنہائی میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر آج کی رات کا خاص الخاص عمل آپ نے پڑھنا ہے۔ خدا را توجہ کیجیے گا، بہت سے لوگ وظیفہ پڑھتے دوران ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، زبان پر ورد الہی ہوتا ہے اور سامنے ٹی وی اور لوگوں سے باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ آج کی رات یہ وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر توجہ اور دھیان سے پڑھنا۔ اللہ والو، یہ دنیا والے، یہ مشکل وقت میں کوئی بھی کام نہیں آتا، صرف رب کی رحمت مشکل وقت میں کام آتی ہے۔ اگر آپ غیب سے رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ آپ اگر ویڈیو کو سکپ کیے بغیر ویڈیو کو دیکھیں گے تو عمل کا فائدہ بھی ہوگا، وظیفے کی اچھی طرح سمجھ بھی آئے گی اور وظیفہ پڑھا بھی جائے گا، اور منہ سے نکلی ہر بات، ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 10 بار کا مطلب صرف 10 بار ہی پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا، نصیب کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ آپ نے 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص آپ نے 10 بار پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورہ اخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص میں واضح ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، رب کعبہ اپنی وحدانیت کے ذکر سے راضی ہو جاتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، یہ کون میری بے نیازی کو بیان کر رہا ہے، یہ کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ دوستو یہ سورہ اخلاص عرش الہی سے ڈائریکٹ رابطہ بنانے والا وظیفہ ہے۔ آج کی رات قبولیت کی رات ہے۔ آج کی رات اگر آپ اپنی پسند کی تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اگر آپ پورا سال ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، نہ لوگوں کے تانے سننے پڑے، تو آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کی ایک ایک چیز بتائی ہے۔ سورہ اخلاص کی قدر و قیمت بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گا کہ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج تسبیح کے 10 دانوں پر 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ملے گا، اور 3 سے زائد قرآن مجید یعنی ہر زیر زبر کے بدلے میرا رب 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ 3 قرآن مجید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، آپ کی اچھائیاں آپ کی برائیوں پر غلبہ پا لیں گی۔ تو آج یہ 10 بار پڑھی گئی سورہ اخلاص آپ کی ضمانت دے گی، یہ آپ کے لیے لڑ جائے گی، آپ کے گناہوں کو زائل کر دے گی، آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے گی۔ اللہ والو 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 10 حاجات کی نیت کریں گے اور وہ 10 حاجات بھی ایسی ہوں جو ناممکن ہوں، تو آپ کی 10 کی 10 ناممکن حاجات بھی انشاءاللہ ممکن ہو جائیں گی اور غیبی مدد آ جائے گی۔ اللہ
والوں یہ وظیفے ہر کوئی نہیں بتائے گا، یہ مستند وظیفے ہیں، یہ بے حد آزمودہ عمل ہے، یہ عید الفطر کی چاند رات کا خاص الخاص عمل ہے۔ لوگ وظیفے بتاتے ہیں، ہمارا مقصد آپ تک وہ وظائف لے کر آنا ہے جو واقعی آزمودہ ہے، جو واقعی عظمت اور برکت والے ہیں۔ آپ نے 10 بار سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، مقصد اور حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ 10 حاجات ذہن میں رکھیں گے، 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 کی 10 حاجات پوری ہو جائیں گی، اور 10ویں نمبر پر یعنی تسبیح کے آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی انشاءاللہ نصیب کھل جائے گا۔ تسبیح کے 10ویں دانے پر سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ کی تمام مشکلات پریشانیوں کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آئے گا۔ خزانے لوٹنے کا وظیفہ، رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے۔ اب سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ عمل اس کے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یا ربی آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ 15 بار الحمدللہ یا ربی پڑھتے دوران یقین کیجئے یہ رب کا ایسا شکر ہے، رب کے شکر کا ایسا ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی کہتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، رب کی نعمتوں کا، رب کی رحمتوں کا، رب کی برکتوں کا شکر کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ آج لوگوں کے وظیفوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ صرف یا اللہ یہ دے دے وہ دے دے، کبھی یہ تو کبھی وہ، لیکن کبھی یہ تو کرو کہ اے اللہ میں تجھے راضی کرتا ہوں، تو راضی ہے تو ہر شے خود چل کر میرے پاس آئے گی۔ آج الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ رب کو راضی کرے گا، رب راضی تو جگ راضی۔ یہ نعمتیں، یہ برکتیں بھاگتی ہوئی مقناطیس کی طرح آپ کی طرف آئیں گی۔ الدین کا چراغ آپ کے ہاتھ لگ جائے گا، جس کو رگڑتے جاؤ گے ہر شے ملتی چلی جائے گی۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ شروع سے اینڈ تک اب تک میں نے آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائے ہیں، جس تعداد میں بتائے ہیں، ویسے ہی پڑھنے ہیں۔ کمی بیشی کریں گے تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ خدا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ عید الفطر کی چاند رات یہ عمل آپ نے ہر صورت کر لینا ہے۔ عید کی نماز پڑھ کر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور دوستو اگر یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج خوش قسمت ہی یہ وظیفہ پڑے گا، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ عید الفطر کی چاند رات یا عید کی نماز پڑھ کر بھی، عید کا پورا دن بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو وظیفہ مکمل ہو چکا، آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے رب کریم سے مانگیے گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کریم کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ جتنا زیادہ ہو سکے مانگ لینا، آج رب دینے کو تیار ہے۔ یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔